بسم الرحمن الرحیم۔ جامعہ مسجد قرطبہ تاریخ کے آئینے میں قسط نمبر 1۔ اے حرم قرطبہ، عشق سے تیرا وجود، عشق سراپا اے دوام، جس میں نہیں رفت بود، تیرا جلال و جمال مرد خلا کی دلیل، وہ بھی جلیل و جمیل، تو بھی جلیل و جمیل۔ اقبال کی شور آفاق نظم مسجد قرطبہ میں انہوں نے اس مسجد کی جو تصویر کھینچی ہے وہ دل کو چھو لینے والی اور ساتھ ہی دل کو چیر دینے والی ہے۔ اقبال ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے کئی صدیوں کے بعد اس مسجد میں اذان دینے اور نماز ادا کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یوں تو سرزمین اندلس پر مسلمانوں کے عہد زریں میں بہت سی دلکش و دل فریب عمارات تعمیر ہوئیں، لیکن جو نفاست اور پاکیزگی جامع مسجد قرطبہ کے حصے میں آئی وہ نہ تو الفاظ میں بیان کی جا سکتی ہے اور نہ ہی کسی اور ذریعہ اظہار سے اس کے حسن و جمال، تزئین و آرائش، نسخی گل کاریوں اور پچی کاریوں کی تفصیل پیش کی جا سکتی ہے۔ وہ ایسی دیدہ زیب عمارت تھی جسے بار بار دیکھنے کو جی چاہے، اگرچہ گردش ایام کے تھپیڑوں نے اسے آج کچھ کا کچھ بنا دیا ہے، لیکن پھر بھی اس کے حسن و خوبی اور جدت تعمیر و ندرت آرائش کے جو آثار زمانہ کی دستبرد سے بچ سکے ہیں اب بھی اپنے شاندار ماضی کی داستان زبان حال سے سناتے نظر آتے ہیں۔ اس مسجد کی تعمیر کا خیال امیر عبد الرحمن اول المعروف الداخل 756 عیسوی تا 788 ہجری کو سب سے پہلے اس وقت دامنگیر ہوا جب اس نے ایک طرف اندرونی شورشوں پر قابو پا لیا اور دوسری طرف بیرونی خطرات کے سدباب کا بھی مناسب بندوبست کر لیا۔ اس نے اپنی وفات سے صرف 2 سال پہلے یہ کام شروع کرایا۔ امیر چاہتا تھا کہ مسجد کو اموی جامعہ مسجد دمشق کا ہم پلہ بنا کر اہل اندلس و مغرب کو ایک نیا مرکز عطا کرے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی تعمیر کی نگرانی اس نے خود کی۔